اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 22، آیت نمبر 41۔ الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکاتیں دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہمارا زکوٰۃ کا ٹاپک سٹارٹ ہو گیا ہے۔ پچھلی ویڈیو سے ہم نے زکوٰۃ کا ٹاپک سٹارٹ کیا ہے، یہ دوسری ویڈیو ہے زکوٰۃ کے اندر، ٹاپک کے اندر۔ یہ اصل میں جو 5 پلرز آف اسلام کہلاتے ہیں، جو کہ مین چیزیں اسلام جو ایک ہمارا دین ہے، اس میں جو مین 5 چیزیں کہلاتی ہیں وہ یہی ہیں: ایمانیات، اور ایمانیات کے بعد نماز کے بعد یہ تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ہے، اور پھر رمضان روزے ہیں، اور روزوں کے بعد حج ہے۔ تو اس میں ایمانیات کا ٹاپک ایک تقدیر کو چھوڑ کے، اس کے اندر ہی تقدیر کا ٹاپک آتا ہے، اس کو چھوڑ کے باقی ہم ایمانیات کا ٹاپک کر چکے ہیں۔ نماز کا پورا ٹاپک ہو چکا ہے، اور رمضان کا، کیونکہ وہ رمضان میں لاسٹ رمضان میں وہ رمضان کا ٹاپک ہم کر چکے ہیں۔ تو پیچھے یہ زکوٰۃ اور حج کا رہتا تھا، زکوٰۃ کا ہم نے یہ سٹارٹ کر دیا، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر حج کا کمپلیٹ کریں گے۔ تو یہ زکوٰۃ کا جو ٹاپک، اور اس سب کا مقصد یہ ہے کہ میں قرآن پاک کا بڑی ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ کوشش کرتا ہوں، اس پہ ریسرچ کر کے اس کے ریلیٹڈ قرآن پاک میں جتنی بھی امپورٹنٹ آیات ہیں، بہت ساری اور بھی ہوتی ہیں لیکن ساری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہی چیزیں رپیٹ اگر ہو رہی ہوں تو، لیکن جو امپورٹنٹ آیات ہیں ان کو ایک حساب سے، ایک طریقے سے، ایک ترتیب سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ آپ بھی اس ٹاپک کو ہر لحاظ سے قرآن پاک میں سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے۔ اور وہ آیات ایک ایک کر کے میں شیئر کرتا ہوں، تاکہ اس کو آپ پڑھیں، غور و فکر کریں، اپنی اردو زبان میں پڑھیں، ساتھ میں عربی ضرور پڑھیں۔ اردو زبان میں اس پر، اردو اپنی جو ہماری زبان ہے جس پہ ہم سوچ اور سمجھ سکتے ہیں، اس پہ غور و فکر کریں، سوچیں اور سمجھیں، اور اللہ کے احکامات کو جانیں۔ اس سے اگلی پچھلی آیات جس کو کنٹیکس کہتے ہیں وہ پڑھیں، ان پہ غور و فکر کریں، تاکہ وہ آپ کو پراپرلی سمجھ آئے کہ یہ کیا احکامات دیے جا رہے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں کیا فرمایا ہے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ، اور مین مقصد یہ ہے کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں۔ تو جو لاسٹ ٹاپک تھا وہ تو ویسے ہی میں نے پوری کی آلموسٹ ساری سورہ کو دیکھ کے ان میں سے وہ تو پوری سورہ ہم نے کی، اس میں سے وہ قرآن پاک کا مین ٹاپک کے نام سے وہ میں نے ایک ٹاپک کیا۔ بہرحال اس آیت میں ہم نے لاسٹ جو میں نے یہ زکوٰۃ کا ٹاپک جس آیت سے سٹارٹ کیا وہ آپ کو آئیڈیا ہوگا، اور یہ جو میں نے سارے ٹاپکس بتائے ہیں ان کی ایک پراپر پلے لسٹ ہے، تو جو بھی ان کو گو تھرو کرنا چاہے وہ ان پلے لسٹ میں جا کے، اگر آپ نے میری ڈیٹیلز نہیں بھی سننی تو ان پلے لسٹ میں جا کے ان ویڈیوز کو آپ اوپن کریں گے تو ان کی ڈیٹیلز میں، ان کی ڈسکرپشن میں اس آیت کا حوالہ نمبر، آیت نمبر اور سورہ نمبر اور آیت نمبر اس میں مینشن ہے، تو آپ چاہے ان سورہ کو خود سے ہی گو تھرو کر لیں، تو وہ کوشش کیجئے گا۔ اچھا، اس آیت میں جو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پہلی آیت کی، وہ ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ پاک اپنے رسولوں کے بارے میں، اور بڑے اونچی شانوں والے رسولوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ پاک نے کیا پیغام دیا، ہم نے وہ ڈیٹیل سے دیکھا۔ آج یہ جو دوسری ویڈیو ہے یا دوسری آیت ہے، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں میرے خیال سے یہاں ایک ہی جگہ فرمایا ہے، دوسری جگہ ایک اور جگہ ہلکا سا وہ بھی ہے کہ جب حکومت کے بارے میں یا ایک مجموعی نظام کے بارے میں اسلام کے، ورنہ پورے قرآن پاک میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے حکومت بنانے کا
اور مجموعی نظام بنانے کا کہیں بھی قرآن پاک میں ذکر ہی نہیں ہے، یہ موضوع ہی نہیں بنا. یہ اللہ پاک نے دیکھیں، اب حیرانی کی بات ہے، یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن یہ دین ہے، اس کو تخت پہ آنا چاہیے اور یہ ہے وہ ہے، مطلب ان کی بھی ایک، میں ان کو بالکل جھٹلا نہیں رہا، ان کی اپنی ایک فلسفی ہے اور وہ اپنا ان کا سین ہے. لیکن میں صرف اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ انہوں نے بھی آپ کو کبھی بھی زندگی میں کوئی آیت نہیں پیش کریں گے، نہ ہی وہ کر سکتے ہیں خلافت کے بارے میں، کسی اور چیز کے بارے میں. خلافت کی تو ایک ہی وہ آیت ہے جو آپ نے بھی سنی ہوگی کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میں انسان کو اپنا خلیفہ بناؤں گا، بنا کے بھیجوں گا انسان زمین پہ. بس وہی ہے. اور تو خلافت یا کچھ اور خلیفہ بنانے کے اللہ پاک نے اپنے انسان کو اوورال اپنا خلیفہ بنانے کا کہا ہے، اور کوئی آیت نہیں ہے میرے، ایٹ لیسٹ میرے نالج میں نہیں ہے. اچھا، یا خلافت کی اور بھی کوئی اگر بات ہوگی تو وہ اس اور ریلیٹڈ اس میں ہوگی، میرا نہیں خیال ویسے ہے، میں نے تو نہیں آج تک دیکھی. لیکن میں جو دوسری بات یہ کر رہا ہوں کہ حکومت بنانے میں، اب یہ اتنی بڑی چیز ہے نا، اگر وہ کہتے ہیں کہ دین تو ہے ہی، اگر ہم حکومت بنائیں گے تو پھر ہی ہے، تو قرآن پاک میں ایسا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. مطلب اس کو پراپرلی موضوع بنانا تو دور کی بات ہے، کسی دوسرے موضوع کے انڈر بھی اس کی کوئی بات ہوئی نہیں ہے. اب جیسے یہ بھی ہم آیت پڑھتے ہیں تو اس کو بھی ہم اس طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی اس ٹاپک کو پراپرلی ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن ہاں اس بارے میں بات ہوئی ہے. اور ایک اس طرح کی اور آیت ہے جو جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ آپ نے یقیناً سنی ہوگی، بڑی مشہور ہے، امرہ شورا بینہم، کہ وہ آپس میں مشورہ کریں گے. تو اس سے بھی یہی نکالا جاتا ہے کہ جب مومن مسلمان ہیں وہ آپس میں مشورہ کر کے کوئی حکومت قائم کریں گے، مینز ڈیموکریسی کا اس سے نکالا جاتا ہے کہ یہ ڈیموکریسی جو ہے ووٹنگ ہے، یا خلافت کو بھی اس سے وہ کہا جاتا ہے جی نہیں، وہ آپس میں ہی مشورہ، بڑے بڑے لوگ آپس میں ہی مشورہ کریں گے تو پھر یہ ہوگا. اور ڈیموکریسی والے نکالتے ہیں کہ نہیں، سارے مسلمانوں کو آپس میں مشورہ کرنا چاہیے، اور وہ مشورہ ہم ووٹنگ کے تھرو ہی کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے. مطلب ان کی اوپینین، مشورہ یہی ہوتا ہے نا، آپ اوپینین لیتے ہیں، تو اوپینین جو ہے بہترین نظام اس کا ووٹنگ ہی ہے. تو جو ووٹنگ والے یا ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ لوگ اس کو اس طرح. ان کے علاوہ میری نظر میں، میری مطالعہ کے مطابق، یا میں نے کبھی آج تک کسی علماء کو کسی بھی کو نہیں سنا، اور میں اپنی بھی جو میرا مطالعہ ہے اس میں نے نہیں دیکھا. لیکن یہ جو آج ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ آپ اگلی پچھلی آیات پڑھیں گے نا، تو اس کی پچھلی آیات میں ان مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلے اور انہوں نے جہاد کیا، اور انہوں نے، تو وہ ان کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، آپ اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں. اب یہ دیکھیں کہ اگر زمین میں ہم ان کے پاؤں جما دیں، مطلب ان کی کہیں حکومت قائم ہو جائے. پاؤں جما دینے سے، زمین میں پاؤں جما دینے سے کیا مینز ان کا وہاں پہ اختیار ہو جائے. پاؤں جما دے مینز وہ وہاں پہ اتھارٹی رکھتے ہیں، تو اتھارٹی تو وہاں حکومت بنانے سے ہی ہوتی ہے. یا مطلب آج کل کی ماڈرن حکومت نہ سمجھیں، پہلے کی بادشاہت سمجھ لیں، وہ بھی تو ایک سارٹ آف حکومت ہی ہوتی ہے نا، یا بادشاہت ہوتی ہے. تو ان کو اگر ہم خلافت، اس سے پہلے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہمارے خلفائے راشدین تھے تو وہ ان کو خلافت کہہ لیں. خلافت کے بعد پھر مسلمانوں میں بادشاہتیں چلیں، بادشاہتوں کے بعد اب آج کل ڈیموکریسی یا ووٹنگ، یا اس کے حساب سے ساتھ ساتھ کسی جگہ بادشاہتیں ہیں اور کسی جگہ ڈیموکریسی ہے. تو مینز یہی ہو سکتی ہے نا پاؤں جمانا. تو یہ اگر ان کو فار ایگزامپل ان کے پاس اختیار ہو اس جگہ کا، یا حکومت ہو، تو کیا کریں گے، ان کو کیا حکم دیا جائے. پہلے ہم نے پہلی آیت میں پڑھا کہ جو اللہ پاک نے اپنے رسولوں کو حکم دے کے بھیجا، اور یہاں پہ کیا فرمایا کہ اگر مسلمانوں کا کہیں پہ کوئی حکومت یا کوئی نظام، وہ اپنا ایک سوشل سسٹم بنا لیں، ایک حکومت قائم کر لیں، تو وہ کیا کریں گے، تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں گے.
پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں. تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی گورنمنٹ ہو تو وہ نماز قائم کرنے کا کہہ سکتی ہے. وہ یہاں پہ ویسے اپنی نمازیں قائم کرنے، لیکن جب اپنی کریں گے تو ظاہری بات ہے پوری اپنی نظام کی، پوری اجتماعی سسٹم کی ہی کریں گے نا. اور ان میں ظاہری بات ہے جو مسلمان ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کو تو نہیں کہیں گے نا کہ آپ آئیں جی آپ بھی نماز پڑھیں. تو وہ نمازیں قائم کریں گے پہلی، اور زکاتیں دیں. زکاتیں دیں تو وہ زکاتیں مینز دیں، جو ان میں اتھارٹی ہوگی وہ لیں گے، اور جو باقی ہوں گے وہ دیں گے. اور ظاہری بات ہے جو اتھارٹی ہوگی وہ اپنی بھی دیں گے، اپنی کمائی میں سے بھی دیں گے. تو ساروں کا اسی لیے کہا کہ زکاتیں دیں. اور یہ دو باتیں ہوں گی کہ اگر حکومت قائم ہوگی تو یہ دو باتیں وہ کریں گے. اچھا، اور اگلی چیز، اور اچھے کاموں کا حکم کریں. مینز وہ اچھے کاموں کا حکم کریں. اور اچھے کاموں کو ہم نے پچھلی میں بھی دیکھا، ہمیں پتہ ہے. لیکن ظاہری بات ہے یہاں پہ جب حکومت نظام قائم ہوگا تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے، اللہ کے کلام کے، قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق وہ حکم کریں گے کہ ان کی اس حکومت میں یا سوسائٹی میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے بغیر کچھ اور نہیں ہوگا. دوسری بات یہ، اور اگلی، اور برے کاموں سے منع کریں گے. ظاہری بات ہے یہ تو ویسے یہ جو چیزیں ہیں کسی بھی حکومت کا پروراگیٹیو ہوتا ہی ہے. ہر حکومت اگر کسی غیر مسلم کو بھی آپ دیکھیں تو یہ دو کام تو وہ کرتے ہی ہیں. مینز وہ نمازیں اور زکاتوں والا کام تو نہیں کرتے، یہ دو کام تو وہ کرتے ہی ہیں. اب ان کا اچھے کاموں کی ڈیفینیشن اور ہے، برے کاموں کی اور ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جو سٹینڈرڈ اچھے کام اور سٹینڈرڈ برے کام ہیں وہ تو سیم ہی ہے آلموسٹ. مینز جھوٹ بولنے سے یا چوری کرنے سے وہ بھی منع کرتے ہیں، اور ایک دوسرے مطلب وہ سچ بولنے اور کرپشن نہ کرنے کا وہ بھی حکم، مینز اچھے کاموں کا حکم دیتے ہی ہیں. لیکن ہم تو اگر مسلمانوں کی ہوگی تو ظاہری بات ہے وہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہوگی. اچھا، اگلا پارٹ اس آیت کا آخری جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ویڈیو بڑی لمبی ہوگی ہے اگین، میں کوشش تو کہتا تو ہوں لیکن انشاءاللہ آئندہ سے کوشش کریں گے. اگلا بڑا امپورٹنٹ ہے، تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے. اب یہ دیکھیں، یہ وہ بات ہے جو میں پچھلا ٹاپک جس کو میں قرآن پاک کا مین ٹاپک کہہ رہا تھا اس میں یہ میں بات بار 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 رپیٹ کر رہا تھا کہ انسان کے ہاتھ میں اللہ نے صرف کوشش دی ہے، وہ کسی چیز کو حتمی طور پہ انجام نہیں دے سکتا. تو یہ دیکھیں ایگزیکٹلی وہ بات یہاں پہ آ گئی کہ تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے. تم یہ کاموں کی کوشش بس کر سکتے ہو، جو پیچھے اس سے کام بتائے نا اللہ پاک نے، ان کی بس کوشش ہی کر سکتے ہو. ان کو انجام ان کا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے. یہ میں بڑی دفعہ اس پہ بڑی ڈیٹیل سے پچھلے ٹاپک میں ڈسکس کر چکا ہوں. آپ خود بھی اس پہ غور و فکر کریں. نہ سمجھ آئے تو اس اسلام 360 میں ساری جو ہیں تفاسیر موجود ہیں، تو آپ ان کو ضرور کنسلٹ کر لیا کریں. بڑی آسان سی چیز ہے، ایک ایپ آپ کو انسٹال، آپ تو وہ ہر انسان کے پاس ہی آلموسٹ ہر بندے کے پاس وہ ہے، اینڈرائڈ یا آئی فون ہے، کسی پہ بھی انسٹال کریں اور اس کو دیکھیں. اور اس آیت کی تفسیر آپ اگر مزید ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیں. غور و فکر کیجیے گا اس آیت پہ. جزاک اللہ خیر.